لم سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، قرآن کریم کے ایک مقام سے آج کے اس جمعہ کے لیے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے اس کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، اور رحمت للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اللہ کی کتاب رحمت ہے۔ یہ ایک طرف تو ایک بات ہے کہ اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، پھر اس میں ایک بات فرمائی کہ قرآن میں شفا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری سنت۔ اب اس آیت، اس حدیث اور موجودہ دور میں جو حالات ہیں اس میں کیا تطبیق ہو سکتی ہے، کیسے جوڑ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے آج جو حالات امت مسلمہ پر ہیں، آپ ان حالات پر ایک نظر ڈالو، ہر اعتبار سے، ہر لائن سے
تقریباً 60% پریشان کر دیا گیا ہے۔ روح کی بے چینی، جسموں کی بے اطمینانی، بے سکونی، دل و دماغ ڈپریشن کا شکار، جس دور کے اندر کھانے ٹھیک سے کھانا میسر نہیں تھا، اس وقت حالات ایسے نہیں تھے جب آج ایسے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ کسی کو بھی پوچھ کر دیکھ لو، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ کسی نہ کسی مسئلے میں وہ شخص پریشان ہے۔ اللہ نے قرآن کو جو شفا کہا ہے، دونوں طرح کے مرض سے اللہ نے اس میں نجات رکھی ہے۔ ایک تو روح کی بیماریاں۔ اب دیکھو دنیا کے حالات پر غور کرو، جیسے جیسے وقت دور رسالت سے دور ہوتا جا رہا ہے، گویا کہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین جو دور ہے وہ میرا دور ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کے دور سے ملا ہوا دور ہے، یعنی بہترین دور نبی کا، پھر صحابہ کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا ایک دور ختم۔ پھر اس کے بعد جو دور جتنا زیادہ دور نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے، گویا کہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھو ایک لفظ کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دور اور زمانہ جتنا مجھ سے دور ہوتا جائے گا، خیر اتنی کم ہوتی جائے گی۔ اس کا دوسرا رخ دیکھو تو اللہ کے نبی سے زمانہ جو دور ہوا، یہ گویا کہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب آثار قیامت دیکھو، کتنی چیزیں آثار قیامت میں سے ہیں۔ دجال کے خروج کا وقت جیسے جیسے قریب ہوتا جا رہا ہے، ویسا ویسا باطل طاقتوں کو قوت مل رہی ہے۔ سفلی عمل کرنے والے عامل، کافر، جادوگر، کافر اور ناپاک جنات کی شرارتیں، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے قرب قیامت شریر جنات کی کثرت ہوگی۔ اب دیکھو ایسا دور چل رہا ہے، جادوگروں کی کثرت، جنات اور شیاطین کی کثرت، اور مسلمانوں کے بڑے طبقے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج کافروں کے پاس جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ سفلی عمل کرنے والے عامل، دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والے، کافر جو مندروں میں بیٹھا کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، اور میں یہ بات مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، دن بدن آئے دن امت مسلمہ کا رجحان زیادہ سے زیادہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کافروں کی دہلیز پر آج امت مسلمہ پہنچ رہی ہے۔ اور کافروں کے کفریہ عمل میں ایک تاثیر بھی ہے۔ اب بظاہر وقتی طور پر یہ جو کافر جنات ہیں، شیاطین ہیں، وقتی طور پر دلاسا دلاتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہ
डेढ़ कन गई कि चंबार कन गई कि उन्हें राख दिया ले लेकर आपको घर में रखे पूरा बराबर होगा। ये अकीदे का बिगाड़ क्यों आया? ईमान की मजबूती नहीं, हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं, हमारा यकीन कुरान पर नहीं। अल्लाह के ज़ात से जो यकीन, जो ताल्लुक मजबूत होना चाहिए था वो नहीं है। आज बहुत ज्यादा हो रहा है ये वो हालात है। कुरान ने कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। तुम्हारी रूह जब बीमार होती है, जब कोई साहिर सहर कर देता है, कोई जादूगर जादू कर देता है, सबसे पहला हथियार तो खुद हमारे पास है। अल्लाह ने फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यकीन कामिल शर्त। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बैठे हुए थे। एक औरत आई, आकर कहने लगी हज़रत मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ अता कर दीजिए। हज़रत ने फरमाया मैं क्या दे सकता हूँ? औरत बोले नहीं हज़रत, आपके पास आई हूँ, झोली भर कर ही जाऊंगी, खाली दामन नहीं जा सकती। हज़रत ने फरमाया बेटी अल्लाह से मांग, झोलियां भरने वाली ज़ात अल्लाह की है। मैं भी तुम्हारी तरह उसका एक बंदा हूं। औरत बज़िद रही, फरमाने लगी हज़रत नहीं, आप मेरे लिए कुछ तो अता कर दीजिए। अल्लाह वालों की मकाम विलायत का मसला ही कुछ और होता है। जब तक अपनी दुनिया में हैं, जब इससे निकल कर जब उधर जुड़ते हैं तो मसाइल अल्लाह से हल करा देते हैं। हर मसला हल होता अल्लाह की ज़ात से हल होता है। और औलिया अल्लाह से लेकर बंदों को देते हैं। हमारे पास वो लेने की भी कैपेसिटी नहीं है। जो बंदा जितना उस मकाम तक पहुंचा हुआ होता है, उसकी ज़बान में, उसकी निगाहों में वो तासीर और ताकत होती है। वो फर्श पर बैठकर अर्श मुअल्ला पर नजर जमा कर कहता है परवरदिगारा तेरा एक मोहताज बंदा आया हुआ है, मौला उसे तू नवाज दे। अल्लाह इसके हाथ में देते, ये उठाकर मखलूक को दे दे। औरत बज़िद रही। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर इधर हाथ डालकर एक पत्थर उठाते हैं। औरत देखती है हज़रत के हाथ में पत्थर है, इस तरह कुछ होठ हिलाते हैं और कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ले जा घर में जाकर देखते सोने की डल्ली है, पत्थर सोने में तब्दील हो चुका है। देखो एक बात बता देता हूँ, औलिया अल्लाह का नफ्स पाक रहता है, दुनियावी लज्जतों से पाक हो जाते हैं। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अब फिर जो इंसान मंझे जाता नहीं ना, जो इंसान इस रेत में पीछे जाकर नहीं रहता, अब वहाँ क्या होता है, ख्वाहिशात पैदा होते हैं, नफ्स उभारता है इंसान को। हाथ में सोने की डल्ली आ गई, देखा कि वो जो हवस माल की, दौलत की,
شہوت کی، خواہشات کی جو ہوس ہوتے ہیں نا، ہر فیلڈ میں ایک ایک طرح کی ہوس ابھرتے ہیں۔ یہ عورت وضو کرتی ہے، بیٹھی ہے، بیٹھ کر کیا کر ڈالے، 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ میں بھی پڑھ کو پھوٹتی مولائے کریم اکتبی تو سونے کی ڈلی برادر کر کو بلّہ کو قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پتھر کا پتھر ہے، کون کی حضرت کے پاس لے کر ہے، حضرت دم کرے شفا ہوگی۔ ہمیں گھر میں بیٹھ کر حضرت تمہیں پڑھے نہ وقت نہیں، وقت تک کی بات ہے۔ حضرت کے پاس آ کر کہنے لگے حضرت جو تمہیں پڑھے وقت نہیں بھی پڑھی، پتھر کا پتھر ہی رہا۔ بازو میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا تو نے جو پڑھا ہے وہ بھی قرآن ہے، بابا صاحب نے جو پڑھا یہ بھی قرآن ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ تیرے پاس بابا فرید الدین گنج شجر کی زبان نہیں۔ انسان جب مجھے جاتا پیچھے جاتا ہے پھر اس کے احوال کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر شفا رکھ کر ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو شرعی حدود میں رہ کر عملیات کرتے ہیں، قرآن کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں، ان سے علاج کروا سکتے ہیں۔ انہیں پیسہ کا حوث والا نہیں رہا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ 50,000 60,000 70,000 یہ سب لوٹنے کے قصے، اللہ معاف فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ سب روح کی بیماریاں ہیں، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی۔ دجال کے جتنے بھی فتنے آئیں گے جسم پر نہیں ہوں گے، ان فتنوں کا اثر انسان کے دل اور روح پر ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ روح کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ 2 رمضان تو ہمارے لاک ڈاؤن میں گزر گیا نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ شاید کہ 3را رمضان بھی لاک ڈاؤن میں گزرے گا۔ اللہ سے دعائیں نہ ہو، لیکن اقتدار شریروں کے ہاتھ میں، خناسوں کے ہاتھ میں، 1 نمبر کے بےہودہ اناڑیوں کے ہاتھ میں جو اقتدار ہے، تو پھر آثار قیامت جو ہے وہ بھی تو پورا ہونا ہے۔ اب پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو پوری دنیا امت مسلمہ کے پیچھے سازش میں لگی ہوئی ہے، اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم دین سے دوری، دین سے غفلت ہمارا شعار اور معیار بن گیا ہے۔ ابھی ایک بھی مسجد آدھی ہے نہیں، اگر حکومت کی طرف سے جاری ہوگا فرمان کہ لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا، گھروں میں پڑھ لو، 12:30 کو گیٹا کو آتی، نکو کے تب سنتے نہیں، پوری مسجد بھر کر رکھتے۔ بنی اسرائیل کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، بنی اسرائیل سے جو کہا جاتا تھا یہ نہیں کرنا، ضد سے ووٹ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ تھوڑا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس حدیث کا آخر کا جو جملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچلی کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ قرآن تمہارے سامنے ہے، میری زندگی، میری سنت تمہارے سامنے ہے، یہ 2 چیزوں کو تم اگر پکڑ لو گے تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، چاہے جیسے بھی فتنے برسے، دجال آ کر تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے، اس وقت بھی میری کتاب تمہاری رہبری کرے گی، میری سنت تمہاری رہبری کرے گی۔
بڑے بڑے شعبدہ باز، بڑے بڑے کرتب دکھانے والے آ کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں، تب بھی تم ایمان پر سالم رہو گے، تمہارا ایمان مضبوط رہے گا، تمہارے ایمان کی کیفیت میں قوت آئے گی۔ کب آئے گی؟ جب تمہارا تعلق اللہ کے دین سے ہوگا، جب تمہارا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوگا، جب ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا۔ اب پھر جتنا دوری قرآن سے ہو رہی ہے، یہ جو ڈپریشن کا لفظ ہے نا، اردو میں یہ لفظش میں ہے، یہ آیا کہاں سے؟ کیوں کر آیا ہے؟ یہ تو اغیار کا لفظ ہے، ڈپریشن۔ اب ہمارے یہاں بھی استعمال ہونے لگا، کیوں؟ اس لیے کہ اغیار کے طریقے داخل ہوئے، تو پھر اغیار کے الفاظ بھی ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہونے لگے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ان بے چینیوں کا، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ قرب قیامت ہے، دجال کی آمد کا وقت قریب ہے، فتنوں کی برسات ہو رہی ہے، دل بے سکونی کا شکار ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے۔ ان حالات کے اندر ہم لوگوں کو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑے، اللہ کی ذات سے مضبوط وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کریم کی ایک صفت کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن وہ ہے جو پوری انسانیت کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتی ہے، ہدایت کی طرف لے کر آتی ہے۔ کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کے ایک ایک لفظ کے اندر انسان کے لیے ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ تفسیر فتح العزیز حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے بڑے معارف و لطائف لکھے، جنات، جادو اور قرب قیامت، یہ جو طاقتیں بظاہر جو چیز رونما ہو رہی ہے، حضرت نے بہت بہترین لکھا۔ ہمارے یہ وہ اکابر ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر علوم و معرفت کے چشمے کھول رکھے تھے۔ تو حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ نے سورۃ الیاسین کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے، اگر لوگوں کے عقائد گمراہ نہیں ہوتے تو اس سے مردہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت اور تاثیر ہے سورہ یاسین کے اندر۔ تو قرآن کا ایک ایک جز، قرآن کا ایک ایک حرف صرف تلاوت کے لیے خاص نہیں ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ میں اس میں ہدایت ہے۔ دنیا کی جو ظلمت ہے، دنیا کی جو اندھیری ہے، اس اندھیری میں چلنے کے لیے تمہارے لیے اگر کوئی ٹارچ ہے، تمہارے پاس اگر کوئی نور ہے، تو وہ کتاب اللہ کے نور کو لازم پکڑو۔ سن 1987 میں ہندوستان کے اندر ایک اسٹیل کی کمپنی واقع ہوئی۔ اس وقت اس کمپنی کے جو تعلقات تھے وہ ماسکو گورنمنٹ سے تھے، وہاں کی نگرانی میں ایک کمپنی قائم ہوئی، لیکن الحمدللہ اس کا جو مالک تھا یہ مسلمان تھا، بڑا دیندار تھا، متقی اور پرہیزگار تھا، اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا، اللہ کی ذات سے مضبوط تعلق والا انسان تھا۔ تو ماسکو گورنمنٹ ایک مرتبہ اسے گیسٹ بنا کر، یعنی مہمان کے طور پر بلا بھیجے۔ تو یہ صاحب جب وہاں پہنچے تو اس وقت ماسکو کی سرزمین پر کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ کمیونزم بڑے شباب پر تھی۔ کمیونسٹ کا مسئلہ کیا معلوم؟
خدائی کی خدائی کا انکار، خدا نہیں ہے، کون سے مذہب والے کا بھی بھگوان نہیں، اللہ نہیں، خدا نہیں، کائنات کیسا چل رہے، ایک طاقت ہے، زمین جو چل رہے، یہ آسمان کے اندر ایک پاور ہے، اس سے پہلے آسمان کو دوسرے آسمان کے پاور سے، ایسا تعبیر کرتے جاتے ہیں، بہرحال ایک طویل بحث ہے۔ تو ماسکو کے اندر اس زمانے میں کمیونزم کا بہت زیادہ بول بالا تھا۔ یہ صاحب گئے، جب انہوں نے دیکھا میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا بھئی یہاں ماسکو میں مساجد ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ مساجد ہے، صرف یہ شہر میں 2-4 مسجد ایسے ہیں جو کبھی کبھار کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں، لیکن جتنے بڑے بڑے مساجد تھے سب کو گودام بنا دیا گیا ہے، چیزیں رکھنے کے لیے گوڈن بنا دیا گیا، یہاں کسی کو کسی خدا اور رب کی عبادت کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں۔ مذہبی طور پر ماسکو کا جو موقف ہے کمیونزم ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، جو 2 مساجد کبھی کبھار کھلتے اور بند ہوتے مجھے وہاں لے کر چلو۔ یہ صاحب گئے، کہا کہ اس کی چابی کہاں ہے؟ بازو میں ایک صاحب رہتے تھے، ان سے کہا کہ یہ چابی لے کر آؤ، تو وہ چابی لے کر آئے، کہا میں یہاں اذان دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بھائی دیکھو میں نے آپ کو چابی دے دی، اب بقیہ مسئلہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کا ہے۔ حکومتی سطح پر کمیونزم ہے، اگر کوئی بآواز بلند اذان دیتا ہے تو اس کے لیے پھانسی کی سزا متعین ہے۔ اب تم جانو حکومت کا مسئلہ جانے، میں تمہیں چابی تو دے رہا ہوں۔ یہ صاحب کا اطمینان سے انہوں نے مسجد کھولا، صفائی کی، وضو کیا، اس کے بعد بآواز بلند اذان کی۔ اذان کی آواز ہوئی تو ہڑبڑا کر جتنے مستورات تھے، بچے تھے، سب باہر نکلے۔ ایک طویل عرصے کے بعد اذان کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھو بڑے دکھ اور درد کے ساتھ میں آج ایک جملہ بتاتا ہوں۔ قوموں کا عروج و زوال پڑھو، تحریکوں کا عروج و زوال پڑھو، کیسی کیسی طاقتور قومیں اٹھی زیر زمین خاک نشین، کیسی کیسی تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں، ملی کام کرنے والے اٹھے اور زیر زمین ہو گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے ایسے سلاطین گزرے تاریخ میں جن اس وقت توحید پر، وحدانیت پر، سنت نبوی پر ان کا اپنا سکہ چلتا تھا، ان کے اپنے دستخط سے اسلامی احکامات کا نفاذ ہوتا تھا۔ آج ایسے ایسے لوگ بڑے بڑے عیاش بھی گزرے ہیں، بڑے نیک متقی بھی گزرے ہیں، بڑے پرہیزگار بھی گزرے ہیں، ہر قسم کی بڑی بڑی طاقتوں کے مالک گزرے ہیں۔ آج اگر ان کا نام کہیں ہے تو تاریخ کے اوراق میں ہے، کسی کے ذہن میں نہیں۔ تو یہاں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ جو دنیا کا دستور ہے یہ پیدا ہوئی ختم ہونے کے لیے ہے۔ آخری نقطے کی بات یہی ہے کہ قبرستان میں جا کر دیکھو، قبر پر جو وہ جو بناتے نا، پتھر ڈالتے نا، اس کے اوپر جو لکھا ہوا کیا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہی ہے حقیقت۔ کل من علیہا فان، کیسی کیسی قومیں برباد ہو گئی، زمانے نے مارے جواں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور اہل شاہ کیسے کیسے، مکین ہو گئے بے مکان کیسے کیسے۔ میں تاریخ کے پنوں میں اگر چلوں تو آپ کو ایسی شخصیات پیش کروں گا، آپ ان کی تاریخ اور ان کے حالات سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ایسے بھی تاریخ میں لوگ گزرے ہیں، لیکن آج ان کا نام اگر کہیں ہے تو صرف تاریخ کے اوراق میں ہے،
ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کہ سب کو جانا ہے دنیا چھوڑ کر، جو چلا گیا چند دنوں تک یہ دنیا یاد رکھے گی، چند دنوں کے بعد اگر کوئی اس قابل ہے کہ اس کو تاریخ میں لکھا جائے تو لکھا جائے گا، نہیں تو پھر وہ بھی کہانی ختم۔ پھر 50 سال 60 سال کے بعد اگر کوئی تاریخ کا شوقین ہوگا تو اٹھا کر پڑھ کر دیکھے گا، واہ امت مسلمہ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، بس وہ تاریخ کی حد تک ہے، سب فنا ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جسم فنا ہے، روح بقا ہے، یہ روح کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ دنیا کے لاکھ حالات اپنی جگہ، لاکھ پریشانیاں اپنی جگہ، یہ دنیا کو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس دنیا کے پیچھے اتنی بڑی محنت، کمانے میں حرام حلال کی تمیز نہیں، رہنے سہنے میں ڈھنگ نہیں، ہر بات میں میں تو، میرا تیرا، میرا تیرا، رشتہ داریاں ختم۔ کہاں ہے وہ محبت رشتہ داریوں میں؟ دھیرے 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 یہ ساری چیزیں جو ختم ہو رہی ہیں، بس یہی یہ چیزیں ہیں۔ تب آواز بلند اذان دے تو لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ تم نے کیا کر دیا؟ اذان دی، نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ آ کر گرے میں دامن پکڑ لیا، وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں چائے پینے چلیں گے۔ جب ایسا ماحول تھا، ایسے ماحول میں ظاہری بات ہے ایک بچہ آ کر اگر دامن پکڑ کے کہہ رہا آپ ہمارے گھر میں چلو، تو ایسا ایک چل دیے، جا کر بیٹھے، دیکھا تھوڑا کھانا ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ ان صاحب نے کہا کہ ہاں پڑھے ہوئے۔ کہا کہ کیا تم قرآن دیکھے ہو؟ جیب سے قرآن نکالا، چھوٹا نسخہ رکھا ہوا تھا، نکال کر دکھایا۔ جب قرآن کے نسخے پر نظر پڑی، اس گھر کے مرد، خواتین، بوڑھے، بچے بے تحاشا رو رہے تھے، چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو صرف سنا تھا کہ قرآن کا نسخہ ہے، ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ الحمدللہ اللہ تو نے آج قرآن کے نسخے کی زیارت کرا دی۔ پابندی تھی کسی کے بھی گھر میں اگر قرآن کا نسخہ ملے پورے گھر والوں کو پھانسی۔ قرآن کا نسخہ جب دیکھے بے تحاشا رونے لگے، تو ان صاحب نے کہا کیا آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کچھ آتا بھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی، ارے جنہوں نے قرآن کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ کہہ رہے کہ سب حافظ ہیں۔ پھر قرآن کھول کر مختلف لوگوں کو مختلف جگہ سے پوچھنا شروع کیا، تو چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے عمر کے بوڑھے تک قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ ہمارے یہاں جب پابندی لگی، ہمارے یہاں جب پابندی لگی، اس وقت جو قرآن کے حفاظ تھے ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر ان کی حفاظت کی۔ اب آؤ بات سمجھنے کے لیے، ہمارے جو حافظ قرآن تھے، جو علماء تھے، ان کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا، ان کی حفاظت کی، پھر ان کو چھوٹا موٹا کاروبار سکھا دیا۔ اب پھر اس کے بعد درزی کی دکان کھول لی۔ ہمارے بچے درزی کا کام سیکھنے کے لیے، ٹیلرنگ سیکھنے کے لیے دکان کو جاتے، یہ درزی نہیں تھے بلکہ یہ استاد تھے، یہ شاگرد تھے، یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ اس طرح قرآن سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے۔ نصف صدی ہو گئی پابندی لگے ہوئے، آج تک ہم نے قرآن کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن قرآن تقریباً ماسکو کے پونے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی صدائیں دھڑکتی ہیں۔ ان صاحب نے کہا کون کہتا ہے کمیونزم کا ایک قانون ہے؟ میں تو کہتا ہوں جس ملک میں ظاہری طور پر قرآن پر پابندی لگی ہے، اس ملک کے کونے کونے میں
پہ ہر بچے کے دل میں قرآن دھڑکتا ہو، وہاں ظاہری پابندیاں کیا ہے؟ فرمایا تم لاکھ پابندیاں لگا لو، یہ اللہ کی کتاب سینوں میں جگہ بنا کر رہے گی۔ یہ کتاب ہدایت ہے، لاکھ فتنے برسے، ہر فتنے کا سد باب اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے، اور فرمایا اس ملک کو فتح ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ چند سال گزرے تھے، وہ ملک کنورٹ ہوا، کروٹ لیا، پھر اس کے بعد حفاظ قرآن کی جب فہرست نکالی گئی، گھر گھر سے حافظ قرآن تھے، گھر گھر سے علماء تھے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن نکل کے باہر آتے۔ ماسکو کی جو حکومت تھی سر پر خاک ڈالنے پر مجبور ہو گئی، کہا کہ کتنا بے وقوفی والا کام ہم نے کیا ہے، اگر ہم کھلی چھوٹ دیتے تو شاید کہ اتنا بڑا کام نہیں ہوتا۔ ہم نے پابندی لگا کے غلطی کی، ہم نے پابندی لگائی، جتنی کڑی پابندی لگی اتنی کڑی محنت اس امت کی ہوئی۔ مسلمانوں، شاید آپ کو اندازہ ہو یا نہ ہو، اب تمہارے سامنے جو مسائل ہیں، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ عافیت چاہتے ہو تو اپنا دامن اللہ کی کتاب سے وابستہ رکھو۔ دیکھو، میں بارہا ایک بات بولتا ہوں، نوجوانوں قرآن پر محنت کرو۔ آج شاید کہ تم اسے ہلکا لے رہے ہو، محنت نہیں کرو گے، ایک وقت آئے گا جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں رہوں نہ رہوں، تم بڑھاپے کے عالم کو پہنچ کر میری بات یاد کرو گے۔ جمعہ کے خطبے میں چیخ کر اس نے کہا تھا کہ نوجوانوں قرآن پڑھ لو، کاش ہم قرآن پڑھ لیتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس وقت تم لوگ مجھے یاد کرو گے انشاءاللہ۔ اتنے ہلکے میں نہ لو ان جملوں کو، قرآن سے اپنے تعلق جوڑو، اللہ کی کتاب سے مضبوط رہنا سیکھو، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے آپ کی حفاظت سیکھو۔ نہیں کرو گے پھر حالات ایسے آئیں گے، کوئی کھڑے ہو کر کہے گا کلمہ پڑھو، ہم کلمہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ باطل کی محنت شباب پر ہے، لیکن اگر ہماری ہلکی محنت ہوگی تو پھر ایک وہ بھی بشارت خوشخبری ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اللہ ہندوستان میں پورے عالم کے اندر ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام کو داخل فرما، کہ اس ملک کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں درکار ہیں، اس کے لیے بہت قربانیاں درکار ہیں۔ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے دلوں پر محنت کرو، اور جب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی تب تک ہم اسی طرح ظلم سہتے رہیں گے، حالات کا شکار ہوتے رہیں گے۔ دیکھو، اندرونی طاقت اور قوت، روح جسے کہتے ہیں، یہ اگر پاک ہے تو پھر ڈھیر ساری کفریہ طاقتیں ہمارے سامنے بیکار ہیں۔ اگر روح ناپاک ہے تو پھر ہمارا وجود ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ روح کی پاکیزگی پر محنت کرو۔ اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ نمازوں کا اہتمام، با جماعت نماز کا اہتمام۔ دیکھو، نظام الدین کے اکابر میں سے کسی کا ایک قول ہے، مجھے بزرگ کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، جب تمہارے سامنے حالات سازگار ہیں تو لوگوں عبادت کر لو، ورنہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے تم چاہ کر بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ 3 سال سے ہوا نہیں۔ اب رمضان میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کا نقصان بتاتا ہوں، سنو۔ قرآن سے دوری، نمازوں سے دوری، اللہ کی ذات سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا اس سے دوری۔ اب رمضان کے جانے کے بعد ایمان میں جو تر و تازگی شباب رہتا تھا وہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ نہیں،
3 سال گزر گئے، اب تھوڑا بیٹھ کر جھانک کر دیکھے تو ہم نہ خود سمجھ میں آتا یہ دل مردہ ہو چکا ہے، اس دل کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ یہ 100 سال پرانا پلان ہے، مسلمانوں کے دلوں سے ان کی روح ختم کرو، اسلام کی عظمت ختم کرو، پھر اس کے بعد ان پر راج کرنا آسان ہے۔ اب ہم لوگوں پر ڈیپینڈ ہے، ہم اسلام کو اپنے دل سے لگا لیتے ہیں، ہم سچے مسلمان بن کر زندگی گزارے یا پھر ایسے ہی ظاہری ڈکوسلے بن کر زندگی گزارے، یہ ہمارے اوپر موقوف ہے۔ توبہ کرو، آج جو محفل ہے اس میں توبہ کر کے اٹھیں گے، اللہ ایمان پر سلامتی عطا فرمائے۔ کر لیں گے نہیں انشاءاللہ؟ تو پچھلے تقریباً 2 جمعہ سے بھی اعلان ہوا اور اس بار بھی جاتے ہوئے